بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد خرم ہے اور میں ایک کلاسیکل ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں۔ واٹ از PQRS سمٹمس ان ہومیوپیتھک پارٹ 2، یہ میں اس کی ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اب ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ ہومیوپیتھک میں یہ جو ورڈ ہے یا یہ جو سمٹمز ہیں یہ آیا واقعی ہومیوپیتھک کے لا اور بنیادی چیز ہے۔ تو وہ میں ادھر ڈاکٹر ہنی من کو ڈسکس کروں گا کہ ڈاکٹر ہنی من نے اپنے ایفریزم 153 میں کیا بیان کیا۔ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ آرگنن میں ہومیوپیتھی کی کیا ویلیو ہے، اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کی بیس پہ ہی علاج کرنا چاہیے، تاکہ کیونکہ یہ ایک علاج سائنٹیفک ہے اور اگر آپ اس کی بیس کو مضبوطی سے پکڑ کے علاج کریں گے تو آپ کہیں ناکام نہیں ہوں گے۔ تو ایفریزم 153 کیا کہتا ہے؟ اب انگلش میں آپ کو مل جائے گا بکس میں کہ بڑے ایفریزم 153 کیا کہہ رہا ہے، اس میں PQRS سمٹمز کا ذکر ہے۔ تو میں اس کو تھوڑا سا اردو میں ڈیفائن کروں گا تاکہ آسان ہو جائے، ڈاکٹرز کے لیے بھی آسان ہو جائے، اور کیونکہ ہم یہ ویڈیوز اردو میں بنا رہے ہیں تو اردو سمجھنے والوں کے لیے اس کو ڈیٹیلز میں سمجھنا آسانی۔ میں اس کو کوشش کروں گا جو ایفریزمس کا لفظ بائی لفظ ٹرانسلیشن ہے اس کو میں ڈسکس کروں تاکہ آپ کو ایزی ہو جائے۔ جب ہم کسی ہومیوپیتھک مخصوص دوا کی تلاش کرتے ہیں تو وہی دوا سب سے زیادہ مناسب ہوتی ہے، جس کی علامات مریض کے کیس کی انوکھی، غیر معمولی اور خصوصیت رکھنے والی علامات کے قریب ترین اور مشابہت رکھنے والی ہونی چاہیے۔ مریض کی جو علامات زیادہ نمایاں، عجیب، نایاب اور خصوصیت والی ہوں، انہی کو سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے، کیونکہ انہی کا ادویات دوائیاں، ادویات جمع ہے، ادویات کی فہرست میں علامات ملنی چاہیے، اور اسی کو مد نظر رکھ کے آپ مریض کا علاج کرنے کا فیصلہ کر سکیں۔ عام اور غیر واضح علامات، مثلاً یہ ڈاکٹر ہنی من کہہ رہے ہیں اپنے ایفریزم 153 میں، بھوک کا کم ہونا، کمزوری، نیند کی خرابی، سر کا درد، بے چینی وغیرہ پر کم توجہ دینی چاہیے۔ یہ نہیں کہا کہ توجہ نہیں دینی چاہیے، کم توجہ دینی چاہیے، کیونکہ یہ تقریباً ہر بیماری میں اور تقریباً ہر دوا میں پائی جاتی۔ کلیئر ہوگی بات؟ اب یہ کتنی بڑی بات ہے، PQRS سمٹمز کی کتنی بڑی بات ہے، ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ ہم بھی شروع میں سوچتے تھے یار یہ کیا بات ہے۔ ہم جب دوائی پڑھتے ہیں تو اس میں سارے سمٹمز ہم پہلے تو کہتے ہیں ہمارے اندر ہیں، اور اگر ہمارے پاس کوئی مریض آتا تھا تو ہم وہی سمٹمز لے رہے ہوتے تھے جو ہم نے پڑھے ہوتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم نے جو پڑھا ہوتا تھا وہ بھی غلط وے میں جا رہے ہوتے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے بہت جلدی ہمیں یہ چیز سمجھ آ گئی، اور میں نے سوچا کہ میرے پیشنٹس، میرے جو مجھے سنتے ہیں ڈاکٹرز یا اسٹوڈنٹس، کیونکہ صدقہ جاریہ کے طور پہ میں نے یہ لیکچرز دیتا ہوں، تو ان کو بھی یہ چیز سمجھ آنی چاہیے۔ اس میں شرم کی بات نہیں ہے۔ جب آپ کو کسی کو ABCD نہیں آتی تو اس کو شرم نہیں کرنی، اس کو ABCD سیکھنی ہے اور ہمیں سکھانی ہے، بنیاد ہومیوپیتھی کی سمجھانی ہے۔ کیوں ہومیوپیتھ پاکستان میں، انڈیا میں لوگ کیوں ناکام ہوتے جا رہے ہیں، ہومیوپیتھک ڈاؤن ہوتی جا رہی؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم اس کے جو مین فارمولیز ہیں، جو مین اس کی سینگز ہیں، جو مین ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے اس پہ تھیوریز
پیش کی ہوئی ہیں، جو انہوں نے یہ باتیں کہی ہوئی ہیں، اب یہ ایفریزم 153 کسی کے ذہن سے گزرا ہو، کسی کے ذہن سے نہیں گزرا ہو، جس کے ذہن سے گزرا ہو، جس نے پڑھا ہو، اس کو سمجھ آئی ہو نہیں سمجھ آئی ہو، اس کو اس سے ریلیٹ کیا ہو نہیں کیا ہو، اگر کر لیا ہو تو آگے لوگوں تک پہنچا دیا جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا جی. اب آپ کو یہ چیز کلیئر ہوگی کہ میں نے شروع سے ABCD سے کیوں شروع کیا، PQRS سے کیوں شروع کیا. وہ اس لیے شروع کیا، وہ آپ سب کو پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، سب ڈاکٹرز کو پتا ہے P کے معنی کیا ہے، Q کے معنی کیا ہے، R کے معنی کیا ہے، S کے معنی کیا ہے. یہ کیا ہو گیا ڈاکٹر صاحب، یہ تو ہمیں نرسری سے پڑھا رہے ہیں. او بھائی، یہ نرسری سے نہیں پڑھایا جا رہا، یہ سمجھایا جا رہا، یہ آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہیں یہ چیزیں. اسی لیے آپ کو سمجھایا گیا کہ شروع سے آپ اگر اپنی بنیاد کو درست کریں گے تو آپ بالکل صحیح وے میں جائیں گے اور آپ کو کبھی ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا جی، ایفریزم 153 پر براہ راست ایک سسٹم ڈیولپ کیا گیا ہے اس کی بیس پہ. اب آپ ایک سوال تھا نا کہ PQRS کہاں سے آ گیا جی. یہ اس 153 ایفریزمز کی بیس پہ ریپرٹی میں ایک سسٹم ڈیولپ کیا گیا جس میں انہوں نے PQRS سمٹمز کو الگ کر دیا. ٹھیک ہے نا، PQRS سمٹمز کو الگ کیا تاکہ آسانی ہو جائے ڈاکٹرز کو، یہ پڑھنے میں آسانی ہو جائے یا اسٹوڈنٹس کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے کہ PQRS سمٹمز کیا ہیں اور اس کو کس طرح پڑھنا ہے اور کس طریقے سے مریض کے اندر دیکھنا ہے. اسی لیے اس کی اتنی زیادہ ویلیو دی گئی ہے کہ کامن سمٹمز کو آپ بے شک چھوڑ دیں، کیونکہ کامن سمٹم کی کوئی اتنی 100% وہ نہیں ہوتے، وہ ڈاؤٹ بھی ہوتا ہے، بڑی چیزیں آ جاتی ہیں اس میں. لیکن اگر آپ کو یہ مل گیا، ان کامن سمٹم مل گیا، میری ایک ویڈیو ہے جو اس میں نے اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے، کامن سمٹم اینڈ ان کامن سمٹم. تو وہ بھی اگر آپ سن لیں گے تو شاید وہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو کلیئر ہو جائیں گی. اچھا جی، آپ کہتے ہیں جی سوال بنتا ہے، کیونکہ میں سوال خود ہی کرتا ہوں، خود ہی جواب دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ میرے سامنے ڈاکٹرز نہیں بیٹھے ہیں، اسٹوڈنٹس نہیں بیٹھے، تو جب لیکچر ہو رہا ہوتا تو اس کے اندر ہی سوال آتے ہیں اور اسی کے اندر جواب دینے چاہیے تاکہ وہ چیزیں کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں. لیکن اب تو میں یوٹیوب پہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس میں ایسا کوئی سلسلہ نہیں کہ میرے سامنے ڈاکٹرز بیٹھ کے مجھ سے سوال کریں اور میں ان کا اسی ٹائم جواب دوں. تو میں خود ہی، میرے دماغ میں جو سوال آ رہا ہوتا تو میں اسی کا جواب آپ کو خود ہی دے دیتا ہوں. سوال یہ ہوتا ہے اچھا جی چلیں ٹھیک ہے، ایفریزم میں آپ نے ٹرانسلیشن بھی کر دی، PQRS سمٹم بھی سمجھا دیا، کس طرح پڑھنا ہے وہ بھی سمجھا دیا، کس طرح مریض میں دیکھنا ہے وہ بھی سمجھا دیا، لیکن بتائیں کہ کون کون سے ڈاکٹرز ایسے ہیں جنہوں نے اس کے اوپر زور دیا. تو ایک دو ڈاکٹرز ہیں، میں اس کو بھی ہائی لائٹ کروں گا اپنے نالج کے مطابق. ڈاکٹر کینٹ اپنے لیکچرز آن ہومیوپیتھک فلسفی میں یہ بات کہتے ہیں کہ جنرلٹیز جو ہوتی ہیں وہ کامن پیتھولوجی جو ہوتی ہے، یا آپ نے دیکھا ہوگا رپورٹس ہوتی ہیں پیشنٹس کی، اس کی بیس پہ دوا نہیں بنتی. یہ ڈاکٹر کینٹ کہتے ہیں فلسفی میں اپنے لیکچرز میں. لیکن آپ اگر مریض کے PQRS علامات یا سمٹمز اور اسٹرینج مینٹل سمٹم، اسٹرینج مطلب ایسا جو آپ کو اسٹرینج کر دے، مینٹل سٹیج اس کی یا مینٹل سمٹم آپ کو ملے، اور فزیکل موڈالٹیز، فزیکل ایسی PQRS سمٹمز میں آپ کو اگر نظر آتی ہیں، اس میں فزیکل سمٹمز نظر آتے ہیں جو کہ ریئر ہے، تو اس کی بیس پہ آپ فیصلہ کریں کہ یہ پیشنٹ کی ریئل میڈیسن ہے اور یہ میڈیسن پیشنٹ کی جو ہم نے کیس ٹیکنگ کی ہے اس کے مطابق اس کو کیور کرے گی. یہ ڈاکٹر کینٹ ہو. اچھا، ڈاکٹر ہنیمن کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر ہنیمن صاحب کہتے ہیں کہ مریض جو آپ کو علامات بتاتا ہے یا سمٹمز بتاتا ہے، ان میں سے
آپ نے PQRS سمٹمز پر ہی زور دینا ہے. یہ آپ کو ہائی لائٹ کر دیا اس نے، ڈاکٹر ہنیمن نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ آپ نے زور ہی اس پہ دینا ہے کہ وہ جو پیشنٹ آپ کو چیزیں بتا رہا ہے تو اس میں آپ نے ان چیزوں کو اگنور کر دینا ہے جو PQRS سمٹمز نہیں ہیں. اب یہ چیز جب میں نے سمجھی اور سوچی اور اپنے پیشنٹس پہ اپلائی کرنا شروع کی تو اس کا رزلٹ الحمدللہ 100% آتا تھا اور کوئی کنفیوژنس نہیں ہوتی تھی. شروع میں ہوتی تھی لیکن جب سمجھ آ گئی تو چھوٹی سی بنیاد اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو پوری بلڈنگ آپ کی ٹھیک ہوتی. تو آپ جب بھی کیس ٹیکنگ کریں، کچھ میں ٹپس بتا دوں آپ کو پیشنٹس کے کیس ٹیکنگ کے، کہ جب بھی آپ کیس ٹیکنگ کریں تو ایک بات یاد رکھیں کہ آپ نے پیشنٹ کو کوئی بھی وہ سمٹمز نہیں بتانا جو آپ کے دماغ میں PQRS یا آپ نے کسی میڈیسن کے بارے میں پڑھا ہے تو وہ ایگزیکٹ آپ اس کو بتا رہے ہیں. وہ ہمیشہ کہہ دے گا جی ڈاکٹر صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ آپ پہ ٹرسٹ کر کے بیٹھا ہو. دوسرا، آپ نے اس کو سننا ہے، بولنے دینا. جتنا وہ بولے گا آپ نے کامن مین بن کے اس کی بات سننی ہے. جب آپ کامن مین بن کے اس کی بات سنیں گے تو آپ کو اس کی PQRS سمٹمز جو میں نے آپ کو پورا سمجھایا ہے وہ بڑے آرام سے سمجھ آ جائے گی، کیونکہ آپ کامن اس کو دیکھ رہے ہیں. آپ کو ریئل سمٹمز جب ملے گا تو آپ حیران ہو جائیں گے. ایک ایسی بات ملے گی جو غیر منطقی ہوگی، عجیب ہوگی، تو آپ کی ہنسی نکل جائے گی، آپ ہنسنے لگ جائیں گے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. یہ کامن ہے، یہ کوئی ہومیوپیتھک ڈاکٹر نہیں ہنسے گا، آپ کامن بندہ بھی اس پہ ہنسنا شروع ہو جائے گا. اور کوئی ایسی بات جو سٹرائکنگ ہوگی تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، آپ ایسے حیران ہو جائیں گے، کہیں گے یہ کیا ہوا، یہ کیسے سمٹم ہے. تو آپ نے جب بھی پیشنٹ کی کیس ٹیکنگ کرنی ہے تو کامن پرسن بن کے اس کو سننا ہے، اس کو آبزرو کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ آپ کو اس کی اگر 2 گھنٹے کی بات میں 2 سمٹمز مل گئے، ایک سمٹم مل گیا اور وہ 100% ہوا تو وہ آپ کو اس کی میڈیسن تک بہت آسانی سے لے جائے. تو لہٰذا ابھی مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو اس PQRS سسٹم کو یا سمٹمز لینے کا طریقہ، سسٹم اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ سسٹم ہمارے ہومیوپیتھک کا حصہ ہے، اس کو سمجھنا ہے. مجھ سے اور بہت اچھے ڈاکٹرز ہیں، بہت اچھی بکس جو ریل ہے، جو صحیح ہے، جس میں صحیح بات کی گئی ہے، اس کو سننا ہے، سمجھنا ہے اور اس کو امپروو کرنا ہے. کیونکہ جو آپ اس کو امپروو کرتے جائیں گے تو آپ کی کنفیوژنس کلیئر ہونا شروع ہو جائے گی. یقین کریں گے آپ کی بہت سارے اکثر کیسز پھنسے ہوں گے، تو آپ جب یہ لیکچر سنیں گے اور بڑے آرام سے کامن بندہ بن کے سنیں گے تو یقین کریں گے آپ کی ساری وہ چیزیں ہرڈلز جو ہے نا وہ ہٹتی جائیں گی اور آپ کے کیس کلیئر ہونے شروع ہو جائیں گے. آپ نے مریض کی 100 200 علامتیں نہیں لینی ہیں، آپ نے مریض کی صرف وہ علاماتیں لینی ہیں جو آپ نے دوائی میں یا میڈیسن کی PQRS سمٹمز پڑھے ہیں اور مریض کے PQRS سمٹمز کو اس کے ساتھ میچ کرنا ہے. پھر اس کے بعد اگلے سٹیجز ہیں کہ آپ نے میڈیسنز کیسے دینی کیسے نہیں دینی. میرے خیال سے میں نے کوشش کی ہے کہ آسان زبان میں اس کو سمجھا دوں اور سمجھ آ جائے. اور اگر میں آپ کی جگہ پہ ہوں تو میں بہت آسانی سے اس چیز کو سمجھ گیا ہوں کہ A سے لے کے Z تک مجھے کس طرح اس کو سننا ہے، سمجھنا ہے، اس کی ٹرانسلیشن کرنی ہے. پھر اس کی ہمارے ہومیوپیتھک میں کیا حصہ ہے، ڈاکٹرز اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اور ڈاکٹرز بھی جو رائے رکھتے ہیں اس کو بھی اپنی تھیسس میں دیکھیں جی میرے یہ سارے میرے جو یہ کیا نام ہے میرے ہاتھ کے لکھے ہوئے، یہ سب میرے ہاتھ کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں، یہ کوئی ایسی میں نے کہیں سے نہیں لی، یہ دیکھ رہے ہیں سب ہاتھ کی لکھی ہوئی، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہاتھ کی لکھی ہوئی چیزیں آپ نے اپنے پاس رکھنی ہیں.
آپ بے شک کوئی بھی زبان میں آپ کو آتی ہے، آپ کو ہندی آتی ہے، انگلش آتی ہے، اردو آتی ہے، آپ جو جس پہ آپ کو عبور حاصل ہے، اور اس کو آپ لکھ کے رکھیں اپنے پاس، کیونکہ سافٹ ویئرز ہیں، بکس ہیں، کبھی نہیں ملتی، لیکن جو آپ کی اپنی رائٹنگ ہوگی، اپنی آپ کی سینگ ہوگی، اس کو پڑھنا بھی آسان ہوگا اور سمجھنا بھی آسان ہوگا۔ چلیں جی، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے دونوں جہان بنا کے رکھیں، اور ہمارے لیے ان دونوں جہانوں میں جو بہتر ہے وہ نصیب کرے، جو نہیں ہے دور کر دے، اور ہمیں صحیح علم لوگوں تک پہنچانے کی ہمت دے اللہ، اور صحیح علم سیکھنے کی اللہ ہمت دے۔ میرے لیے میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو مجھے سنتے ہیں، دیکھیں جی، استاد اور شاگرد کے بیچ میں کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور مذہب ہونا بھی نہیں چاہیے۔ علم جو ہوتا ہے نا، وہ اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، علم علم ہوتا ہے۔ تو آپ اچھا علم لے لیا کریں اور آگے دے دیا کریں، نہ آپ میری ٹوپی پہ جائیں، نہ میری داڑھی پہ جائیں، نہ یہ دیکھیں کہ جی کیا بولتا پڑا ہے، اس کا حلیہ کیا ہے۔ آپ کو اگر اس علم سے فائدہ ہو جائے تو وہی میرے لیے صدقہ جاریہ۔ یہی علم آپ کسی پیشنٹ کے اوپر اس کو اپلائی کریں گے تو وہ ٹھیک ہوگا، تو اس کی دعاؤں میں میرا بھی حصہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ انسان لالچی ہے، اس کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے ہمیں تو دعاؤں کی لالچ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ دنیا جو عارضی ہے، اس دنیا میں یہ ختم ہو جانی ہے، جو آگے والی دنیا آنی ہے اس میں کوئی کسی کا حق نہ کھائے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم ایک معالج ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دی ہے، اور ہم اپنی وقت میں رہ کے اس کو جتنا ادا کر سکتے ہیں ادا کریں، لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، کیا کہیں گے، بس دعا کریں کہ یہ جو علم ہے یہ صحیح لوگوں تک پہنچ جائے، اور صحیح لوگ اس علم سے فائدہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔